أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فمن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. انسانیت بدو خلقت سے لے کر تا انجام آخر تک الگو کے محتاج ہے، آئیڈل کے محتاج ہے۔ ہر چیز میں انسان کے لیے ایک آئیڈل چاہیے، ایک نمونہ عمل چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب متولد ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو چلنا نہیں آتا، کھانا بھی نہیں آتا، ہنسنا بھی نہیں آتا۔ ہاتھ پیر چلانے تک کے لیے وہ اپنے اطراف میں دیکھ لیتے ہیں، ماں کیا کر رہی، باپ کیا کر رہا۔ اپنے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حرکات کو دیکھ کر کھانا بھی سیکھ لیتے ہیں، پینا بھی سیکھ لیتے ہیں، رونا بھی سیکھ لیتے ہیں، ہنسنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ انسانیت کے لیے آئیڈل ضروری ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحیح آئیڈل کا، نمونوں کا اہتمام کر دیا، وہ ہے انبیاء و اولیاء۔ انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے اہم اسوہ، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن واضح الفاظ میں اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں: لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین آئیڈل ہے کل انسانیت کے لیے۔ ہر ایک انسان جس صنف سے تعلق رکھتے ہوں، خطیب خطابت سے، ٹیچر کلاس سے، لکھنے والا کتاب لکھنے والا، مضامین لکھنے والا، کالم دینے والا، اس شعبے میں ہر ایک انسان جو ہے دوسروں سے سیکھ لیتے ہیں، ایک آئیڈل کو اپناتے ہیں۔ تو صنف مادران، ماؤں کے صنف، ان کے لیے بھی تو آئیڈل کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی نمونہ عمل چاہیے۔ نمونہ عمل کے نقش قدم پہ چلتے چلتے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر نمونہ عمل سے پھیر جائے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مادران کے لیے اسوہ عمل ہے، آئیڈل ہے۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری اسی مطلب کو ان الفاظ میں، ان اشعار میں پیش کرتے ہیں: مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ انسان کی زندگی مزرع تسلیم ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عبودیت میں سر تسلیم خم کرنے کا مزرعہ ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ آئیڈل، سب سے اہم نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے مختلف پہلو موجود ہیں، متعدد جنبے ہیں، سب کے بارے میں ایک ہی مجلس میں بات نہیں کر سکتا ہوں، کوئی بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ فاطمیات کے اوپر اتنی تحقیقات ہو رہا،
اس بحر مواج سے آئے دن موتیاں نکال رہے ہیں، لیکن ابھی زمانے کی بھی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے، امکانات سہولتوں کی بھی ضرورت ہے۔ زمانے کی موجودہ سہولتیں کم ہے بحر فاطمی سے موتیاں نکالنے کے لیے۔ فاطمۃ الزہرا ایک بیٹی ہونے کے حوالے سے کہاں پہنچا؟ کیا یہ مقام بشر کی ذہن میں آ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی رہیں اور باپ کی ماں بن جائیں، ام ابیہا بنیں؟ زہرا مرضیہ ایک بیوی ہونے کے ناطے، زوجہ ہونے کے ناطے کتنی کمالات کا حامل ہے۔ زہرا مرضیہ ایک ماں ہونے کے حوالے سے دنیا کے لیے کیا چیزیں، کون سی چیزیں زہرا مرضیہ نے دے دیا، عطا کر دیا۔ عطا یہ فاطمہ ہے۔ اس وقت اگر لوگوں کے پاس اسلام نامی کوئی دین ہے تو زہرا فاطمہ کی دی ہوئی عطا و بخشش ہے۔ یہ زہرا تھی جس نے عالم اسلام کے لیے حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت، شہید کربلا حسین جیسی شخصیت، زینب کبریٰ جیسی شخصیتوں کو عنایت فرمایا، تربیت کر دیا۔ تو اس وقت اگر دنیا میں آزادی ہے، مسلمانوں کے لیے آزادی ہے، تو حسین کے مرہون منت، انسانیت ہے تو حسین کے مرہون منت۔ دین کے انجام بھی تو زہرا ہی کے بیٹے پر ختم ہوگا۔ اسی لیے تو شاید فرمایا ہے، اسی لیے اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اسی وجہ سے۔ دعا جب کرتے ہیں آپ، ہم دعاؤں میں کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر، پالنے والے ہمیں زہرا کی خاطر، پھر کہتے ہیں زہرا کے باپ کی خاطر، زہرا کے شوہر کے خاطر، زہرا کی اولاد کے خاطر، پھر یہ جملہ وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اس راز کے خاطر جو زہرا میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ راز کیا ہے جس کی قسم دے کر اللہ سے انسان حاجت مانگتے ہیں؟ وہ راز کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر توفیق مل جائے تو بعد والی ملاقاتوں میں آپ کے ساتھ عرض کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا ماں ہونے کے حوالے سے یہ کردار، مختصر سی زندگی تھی، 18 سال سے زیادہ زندگی نہیں فرمائی، 9 سال خاون کے گھر میں مستقل زندگی کر دیا۔ اس مختصر سی 9 سال کا ماحصل امام حسن مجتبیٰ کریم اہل البیت، پیکر صبر و وفا، امام حسین سید الشہداء، ابی الاحرار، آزادی کے بنیان گزار، انسانیت کے بنیان گزار، حریت کے بنیان گزار، سید الشہداء کے کیا تعریف کریں، کیا بیان کریں۔ پوری محرم، پوری سفر، ایام مناسبات پہ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں خطباء، سخنران، شعراء، کتاب لکھنے والے حضرات بیان کرتے ہیں، اب بھی ختم نہیں ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی پیام رسان جو اسی 9 سال کی ماحصل ہے، مختصر زندگی۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ایک سیاسی خاتون ہونے کے حوالے سے کیا کردار عالم اسلام کے لیے انجام دے دیا۔ علماء، مراجع اعظام، متدینین تاکید کرتے ہیں کہ مجالس فاطمیہ منعقد کیا کریں، فاطمیہ کو اہمیت دے دیں۔ عاشوراء سے بھی بڑھ کر فاطمیہ کو اہمیت کے ساتھ، بڑی شور و زور کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ عالم اسلام میں 3-4 ایسے مراحل آئے ہیں کہ خود دین مقدس اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ اس وقت بعض شخصیتوں نے دین کو بچایا۔ ان لحظات کو بڑی اہمیت کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے فوراً بعد جانشینی کے معاملے میں جو طوفان دین مقدس اسلام کو تہدید کر رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا، اور اس طوفان کی روک نہ ہو جاتے، اس کے مقابلے میں اسلام کی صحیح آئینہ بیان نہیں کیا ہوتا، تو دین مقدس اسلام پر وہی بلا جو یہودیت پہ آئے ہیں، جو نصرانیت پہ آئے ہیں، وہ آنے والا تھا۔ فاطمیہ کی اہمیت اس حوالے سے ہے۔ دوسری حوالہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات حیاتاً و مماتاً، چاہے زندہ ہوں چاہے شہید ہو چکا ہو، دونوں صورتوں میں مکاتب فکر کے حدود کو بیان کر دیتے ہیں۔ زہرا مرضیہ تشیع کی مکتب فکر کا جو حدود ہے، اس حدود کو واضح کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہیں کہ فاطمیہ کے اوپر تاکید کرتے ہیں۔ اصل سوال کی طرف جاؤں، زہرا مرضیہ بعنوان ایک سیاسی خاتون کے سیاسی شخصیت کے حوالے سے کیا کام انجام دے دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد خلیفہ وقت کے دستور سے باغات فدق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ وآت ذی القربى حقہ کے امتثال میں زہرا مرضیہ کو عنایت فرمایا تھا، عطا کیا تھا، اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا باپ کے حیات میں ہی اس کو اپنے قبضے میں رکھتی تھی۔ وہاں پر اپنی طرف سے وہ مالی معین کیا ہوا تھا کہ خلیفہ اول نے مالیوں کو وہاں سے نکالا اور ان باغات کو اپنے قبضے میں، بیت المال مسلمین کے قبضے میں لے گئے۔ تو اسی کو بہانہ قرار دے کر زہرا مرضیہ تشریف لایا مسجد نبوی میں۔ متن عبارت آپ کے لیے پڑھ لوں۔ لاست خمارہا علی رأسہا واشتملت بجلبابہا وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول اللہ۔ رسول کریم کی بیٹی مسجد کی طرف تشریف لا رہی، کتنی احتشام کے ساتھ، کتنی عزت و وقار کے ساتھ سر مبارک کے اوپر پہلے مغمعے کو پہن لیا، پھر اس کے بعد عبائے عربی کو، اور اس کے بعد بنی ہاشم کے خواتین میں سے ان خواتین کو جن کی رفت و آمد بیت زہرا میں زیادہ تھی، ان کو اپنے ساتھ لے کر مسجد کی طرف رواں ہوئی۔ ایسی قدم لگا رہی تھی، نفس عبارت یہ کہتی ہے تطأ ذیولہا، اتنی لمبی لباس، لمبی عبا زہرا مرضیہ کے مبارک بدن پر تھی کہ جس کی دامن پاؤں تلے جاتے تھے۔ ما تخرم مشیتہا مشیت رسول اللہ، اس طرح چلتی تھی کہ دیکھنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی انداز یاد میں آتا تھا۔ پہنچ گئے مسجد میں خلیفہ اول، حتی دخلت علی ابی بکر وهو فی حشد من المہاجرین والانصار، مسجد میں خلیفہ اول مہاجرین و انصار کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں داخل ہو گئی۔ اور اس انداز سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟
ہم اسی حد تک بس کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے اس انداز کو اپنا کر لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ خاتون کے لیے پردہ دار ہونا سیاسی راستے میں نکلنے کے لیے، سیاسی کام کرنے کے لیے، سیاسی اقدامات کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ دو، اتنی لمبی لباس پہن کے، اتنی ڈھیلی ڈالی لباس پہن کے مجمع میں جاتے ہوئے قیامت تک آنے والے خواتین کو یہ درس دے دی کہ خواتین محفل میں جب جا رہے ہوں، لوگوں کے نظروں کے سامنے جب جا رہے ہوں تو عریانیت میری درس نہیں، بلکہ لباس میں جانا ہے، اتنی اونچی لباس کہ جسم کی ڈھانچے کا صحیح اندازہ تک کسی کو نہ ہو جائے۔ تَطَأُ ذُيُولَهَا، اتنی لمبی لباس کہ جس کی گوشے کنارے قدم تلے چلے جائیں۔ مجلس میں داخل ہو گئی۔ عبارت یہ ہے کہ جب زہرائے مرضیہ اور وہ خواتین کے گروہ جب مجلس میں داخل ہو گئی تو فنیطت دونہا ملاءہ، پردہ لگا دیا، خواتین کے الگ جگہ بنا دیا، فجلست، بیٹھ گئی پردے کے پیچھے، ثم انت انہو اجہس القوم لہا بالبکا، اتنی ایک آواز نکالی، ایک آہ کھینچی جس سے پوری مسجد بھرے لوگ وادار ہو گئے، مجبور ہو گئے رونے پہ، اتنی سخت روئے کہ فرتج المجلس، مجلس رونے کی آواز سے گونج اٹھی، ثم امہلت ہنیۃً، پھر تھوڑی دیر آرام فرمائی، حتی اذا سکن نشیج القوم، یہاں تک کہ لوگوں کی جو گریہ تھا، لوگوں کے جو رونے کی آواز تھے، جو شور تھا، وہ کسی حد تک سکون میں بدل گیا۔ وَهَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْ، ان کے جو فورہ تھے وہ آرام ہو گیا۔ تو افتتحت الکلام بحمد اللہ والثناء علیہ، زہرا تقریر کر رہی ہے، سخنرانی کر رہی، دختر پیغمبر ہے، مسجد نبوی میں مہاجرین و انصار کے سامنے، خلیفہ وقت کے سامنے شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، شروع کرتے ہیں حمد الہی سے، شروع کرتے ہیں ثناء الہی سے۔ آج کل ہماری سیاستدان سخنرانی کرتے ہیں، تقریریں تو کرتے ہیں، لیکن کہاں سے شروع کرتے ہیں، کس الفاظ سے شروع کر دیتے ہیں، آپ خود زیادہ جانتے ہیں۔ خواتین کہاں سے شروع کرتی ہے، آپ خود زیادہ جانتے ہیں۔ کیا زہرا کی پیروی ہم سے ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ زہرا ہمیں کیا آئیڈل دکھا رہا؟ ضرور آپ یہ جواب دے دیں گے کہ وہ 1400 سال پہلے کی خاتون تھی، آج کل کا زمانہ ماڈرن ہو گئے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آیا آج کل کا زمانہ ماڈرن اور ترقی یافتہ ہے یا وہ زمانہ جس میں امام زمان ظاہر ہو جائیں گے؟ جواب دیجئے گا۔ یقینی بات ہے کہ وہ زمانہ ابھی آنے والا ہے، امام زمان اس زمانے میں ظاہر ہوگا۔ امام زمان کے زمانے میں بہت ترقی یافتہ ہوں گے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے فرمائشات میں، مکتوبات میں یہ جملہ آیا ہے، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ذات میں سب سے بڑی آئیڈل ہے، سب سے بڑی کامیاب نسخہ ہے، سرمشق ہے۔ پردہ اتارنا، سر ننگے، لباس آئے دن تنگ سے تنگ پہننا، زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی لباس تطأ ذیولہا، اور آج ہماری خواتین کی لباس آئے دن تنگ، آئے دن چھوٹا، آئے دن لباس سے بیزاری، چادر اگر رکھتے ہیں کاندھوں پہ اور لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کو ساتھ رکھا ہوا ہوں مجبوری سے، میں اس سے بیزار ہوں۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے درس اس طرح لے لیں۔
بعنوان سیاست مدار تشریف لائی مسجد نبوی میں. بات کو ختم کرنے کے لیے تکرار کر رہا ہوں، مسجد میں تشریف لا کر ایک اہم مسئلے کو اٹھایا. وہ مسئلہ تھا مسئلہ رہبری، مسئلہ قیادت، مسئلہ خلافت و امامت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے خطبہ 21 حصوں میں 22 حصوں پر مشتمل ہے. ان ساری حصوں میں سے فقط ایک حصہ مربوط ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے مسئلہ فدق کے ساتھ. باقی نبوت پر بحث کرتے ہیں، فلسفہ احکام پہ بحث کرتے ہیں، فلسفہ امامت پہ بحث کرتے ہیں، شہادت بیان کرتے ہیں. کیا خطبہ دے دیا بنت رسول اللہ نے! اس خطبہ دینے کی وجہ سے کیا درس مل گئی زینب کو. انشاءاللہ تعالی توفیق اگر ہو جائے تو بعد والی ملاقاتوں میں بیان ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.